نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق اللہ العظیم۔ سارے ساتھی بلند آواز سے درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، قل اے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کنتم تحبون اللہ، کہہ دیں مسلمانوں کو اگر محبت رکھتے ہیں اللہ سے، اللہ تعالیٰ سے محبت رکھنا چاہتے ہیں تو ان کو کہہ دیں فاتبعونی، میری تابعداری کریں، فاتبعونی، میری تابعداری کریں۔ مسلمانوں کو کہہ دیں اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو ان کو کہہ دیں کہ میری تابعداری کریں، محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کریں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کریں گے یحببکم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بن جائے۔ ایک فائدہ۔ دوسرا فائدہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے رحیم بھی ہے۔ یہ تو الفاظ ہیں اور ترجمہ ہے، سمجھا صحیح؟ بہت بڑی جامع آیت ہے، اس پر آدمی ذرا غور کر لے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کا محبوب بن رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ہم عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جائیں گے۔ ایک ایک سنت پر ہم عمل کریں، سمجھا نہیں؟ بستر پر گئے، آپ بستر کو جھاڑا، صاف کیا بستر کو، 3 دفعہ جھاڑا، یحببکم اللہ، اللہ کے محبوب بن گئے۔ سنت کے مطابق آپ مسجد میں آئے، اللہ کے محبوب بن گئے۔ سنت کے مطابق باہر نکلے، اللہ کے محبوب بن گئے۔ آج تو ہم ہزاروں عبادتیں کریں، نفلی عبادت کریں، وہ ایک طرف ہے۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وہ کم ہے، فقط آدمی ایک سنت کو زندہ کرے وہ زیادہ ہے۔ ہزاروں نفلی عبادتیں ایک طرف ہیں، وہ کم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر جو عمل کرے گا، وہ ایک سنت پر عمل کرے گا وہ زیادہ ہے، وہ 1000 نفلوں سے زیادہ ہے، 1000 عبادتوں سے زیادہ ہے، نفلی عبادتوں سے زیادہ ہے۔ ان لفظوں کو ذرا دل و دماغ میں جگہ دے دیں عزیزو، کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ کا وہ محبوب بن جائے گا۔ سمجھا نہیں؟ ایک صحابی راستے سے جا رہے ہیں، داڑھی کے کچھ بال ہیں، کوئی ادھر جا رہے ہیں کوئی ادھر جا رہے ہیں ہوا پہ، تو ہنسنے لگے، کافر ہنسنے لگے۔ تو صحابی کیا فرماتے ہیں، اَأَتْرُكُ سُنَّةَ حَبِيبِي لِهَؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، ارے تم احمقوں کی وجہ سے میں اپنے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں۔ دوستوں کے خاطر، سمجھا نہیں، دنیا کے خاطر ہم سنتوں کو ٹھکرا رہے ہیں، سنتوں کو پامال کر رہے ہیں۔ ہمیں اس طرف توجہ ہی نہیں ہے کہ ہم کتنے گناہ میں مبتلا ہیں، کتنے گناہ میں مبتلا ہیں۔ نماز پڑھ رہے ہیں بھی گناہ میں ہیں، سجدہ کر رہے ہیں پھر بھی تارک السنت ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں پھر بھی تارک السنت ہیں۔ اس طرف ہمارا خیال ہے کیا ہے؟ اس طرف ہمارا کبھی عزیزو، سنت پر عمل کرنا ہے، یہی تو سبب ہے کہ ہم نے سنتوں کو ٹھکرا دیا۔ آج ہم خود پیچھے ہیں، خود کافر لوگ ہمارے اوپر، مسلمانوں کے اوپر مسلط ہیں۔ تو کامیابی تب ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں گے، تب کامیابی، دنیا میں بھی کامیابی، آخرت میں بھی کامیابی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ
سب کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جس طرح حضرت علی المرتضیٰ کاتب وحی ہیں، اسی طرح حضرت معاویہ سب کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی ہیں، وحی لکھنے والے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ کا دور ہے، روم کے بادشاہ کے ساتھ، روم کی فوجوں کے ساتھ معاہدہ تھا کہ فلاں مدت، توجہ کریں، فلاں مدت تک جنگ بندی ہے، اس کے بعد جنگ بندی ہے، فلاں مدت تک جنگ بندی ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گمان کے مطابق کیا کیا کہ اپنی فوجوں کو، اسلامی فوجوں کو سرحد پر ڈال دیا کہ جیسے ہی معاہدہ ختم ہوگا، اور ایسے معاہدہ ختم ہوتے ہی ہم جنگ شروع کریں گے۔ اور وہ اس گمان میں ہی نہیں تھے کہ مسلمان ہم پر جلدی سے جنگ مسلط کریں گے، ابھی تو معاہدہ ہے۔ اب جیسے ہی معاہدہ ختم ہوا تو حضرت امیر معاویہ نے اور کافر ملک میں فوجوں کو روانہ کر دیا اندر، سمجھا دیں، شہر کے شہر، گاؤں کے گاؤں فتح ہو رہے ہیں۔ پیچھے سے دیکھا حضرت امیر معاویہ نے، ایک صحابی ہے گھوڑے پر سوار ہے، دوڑتا ہوا آ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ وفان لا غدرن، وہ ایک جملہ کہہ رہا ہے۔ وہ صحابی تھا حضرت عمر بن عبسہ، جو حضرت عمر بن عبسہ غالباً یہی صحابی ہیں، اس کی قبر ہے ضلع شکارپور، سکر اور شکارپور کے درمیان، یہ ہے واضح الفاظ میں لکھا ہوا ہے حضرت عمر بن عبسہ۔ واللہ اللہ تعالیٰ بہتر ہی جانتا ہے یہی صحابی ہیں یا کوئی اور ہیں، لیکن لگتا یہ ہے کہ یہی صحابی ہیں حضرت عمر بن عبسہ۔ وہ صحابی وہ قریب آئے، وفان لا غدرن، بھائی کیا بات ہے حضرت امیر، کیا بات ہے؟ تو حضرت عمر بن عبسہ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کا مفہوم ہے کہ پہلے دشمن کو اطلاع دے دو کہ بھائی تمہارا ہمارا معاہدہ ختم ہے، اعلان کر دو کہ بھائی ختم ہے۔ آپ نے ان کو بتایا کہ اعلان کیا ختم، معاہدہ ختم ہو گیا؟ انہیں تو نہیں بتایا، تو نہیں، تو آپ کیسے آگے جا رہے ہیں، شہروں کے شہر فتح کر رہے ہیں؟ تو حضرت معاویہ پر بہت بڑی ایک تکلیف آ گئی، مصیبت آ گئی، اتنا بڑا علاقہ ہم فتح کر گئے، فتح کرنے کے بعد اب واپس ہم چلے جائیں؟ تو چونکہ حدیث مبارک کی وہ صحابی نے حدیث مبارک سنائی، وہ سارے کے سارے جو شہر تھے، وہ گاؤں تھے، واپس کر دیے، اپنی جگہ پر آ گئے۔ کیا مانا؟ ایک حدیث پر عمل کرنے کی وجہ سے آپ صاحب کی حدیث سنی، اپنی فوجوں کو پیچھے کر دی۔ حضرت انس بن مالک ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے جا رہے تھے، ایک صحابی کا بڑا گنبد تھا، کوئی دوسری منزل تھی، ایک بڑی منزل بنائی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، وہ صحابی آیا، وہ جس کی بڑی منزل تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ مبارک پھیر، پھر دوسری طرف آیا، السلام علیکم، آپ نے پھیر، صحابی حیران پریشان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض ہو گئے، کیا غلطی ہو گئی مجھ سے، کون سی خطا ہو گئی؟ صحابہ کرام سے پوچھا کیا بات ہے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ رہا ہوں، آپ چہرہ مبارک پھیر رہے ہیں، دوسری طرف کر رہے ہیں، کیا بات ہوئی؟ صحابہ کرام نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا رہے تھے، آپ نے پوچھا یہ کس کی جگہ ہے، بلند جگہ کس کی ہے؟ ہم نے کہا کہ آپ کی جگہ، اس وجہ سے ناراض ہے۔ وہ صحابی گیا، جاتے ہی اپنی جگہ کو مسمار کر دیا، اپنی جگہ کو زمین کے برابر کر دیا، سمجھا نہیں؟ یہ حدیث مبارک کا مفہوم ہے، ایسی عمارت جو فضول ہو، جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، ایسی عمارت وبال ہے، تو اس صحابی نے مسمار کر دیا۔ ایک اور صحابی، سمجھا نہیں، سونے کی انگوٹھی ہے، ہم تو یہ چاندی کی اور پتہ نہیں یہ پتل کی بنا رہے ہیں، اور انتہائی غلط ہے عزیزو، انتہائی، یہ ایسے سمجھو یہ انگارہ ہے، جہنم کا انگارہ ہے۔ اچھے بھلے نمازی لوگ انگوٹھیاں پہن رہے ہیں، سمجھا دی، اگر انگوٹھی کی اجازت ہے بھی، سمجھا دی، تو وہ بھی اتنا وزن ہے کہ بھائی اتنا وزن ہے، چاندی کی انگوٹھی ہو، سونے کی انگوٹھی نہ ہو، چاندی کی جائز ہے، پھر بھی وہ اندازہ ہے اس کا، ایسا نہیں ہے، بالکل منع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی دیکھی، نکال کر پھینک دی، آپ سب چلے گئے۔ کسی نے کہا کہ بھائی سونے کی انگوٹھی اٹھاؤ، سونے کی انگوٹھی اٹھاؤ، تو صحابی کیا فرماتے ہیں، جس چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینکا ہو، میں اس کو کیسے اٹھا سکتا ہوں؟
اطاعت تو دیکھیں، فرمانبرداری تو دیکھیں۔ جس کو آپ نے پھینکا، چاہے کہ سونے کی ہے، آپ نے پھینکی ہے، میں اس کو نہیں اٹھا سکتا۔ حضرت انس ہے، ابو طلحہ رضی اللہ عنہ والد صاحب ہیں۔ حضرت فرمائیں میں شراب پلا رہا تھا، جب شراب کی حرمت شراب پلا رہا ساتھیوں کو، ایک بندہ باہر سے آیا اور گلی میں آواز دی کہ شراب حرام ہو گیا، شراب حرام ہو گیا۔ تو ابو طلحہ نے کہا باہر دیکھو، صحابی کہتے ہیں شراب حرام ہو گیا۔ حضرت ابو طلحہ نے فرمایا شراب کو گرا دو۔ میں نے جو باہر دیکھا اسی وقت وہ یہاں تک آ چکا تھا، یہ شراب ہونٹوں تک، لبوں تک آ چکا تھا۔ اب آدمی گلاس پی لے، کیا بات ہے؟ تو ایک عادت ہی بن گئی تھی، شراب کی عادت ہی بن گئی تھی، یہاں تک پہنچ چکا تھا۔ اندازہ دیکھیں، اطاعت اور فرما برداری دیکھیں، چاہے کہ یہاں تک آ چکا ہے، لیکن محبوب مصطفیٰ کا فرمان ہے اس کو پھینکنا ہے، پھینکنا ہے۔ گلیوں میں دیکھا کہ پانی کی طرف وہ بہا رہا بہ رہا ہے، وہ پانی کی طرف، یہاں تک اتنا کہ وہ جن برتنوں میں شراب بناتے تھے ان برتنوں کو بھی گھر میں رکھنا گوارا نہیں کیا، ان کو بھی توڑ دیا۔ اتنی اطاعت، اتنی فرما برداری۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ جا رہے ہیں، بانسری کی آواز آئی، بانسری کی آواز آئی، ساتھ میں حضرت نافع رضی اللہ عنہ تھے، انگلیاں ڈال دی، کانوں میں انگلیاں ڈال دی، دور دور پوچھا کہ نافع آواز آ رہی کہ ابھی آواز نہیں ہے؟ پھر آواز باہر نکل، انگلیاں باہر نکل۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ آپ سلمی خطوں کے عورتیں آئی، بیعت کرنے کے لیے آئی، عورتیں آئی، تو ایک عورت تھی، بی بی اسما کی خالہ تھی، بی بی اسما کی خالہ، ان کے سونے کے کنگن تھے اور انگوٹھیاں پہنی ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا زکوٰۃ دیتی ہو؟ زکوٰۃ تو نہیں دی۔ فرمایا یہ جو تمہارے زیور ہیں نا، یہ آگ کے بن جائیں گے، آگ کے ہو جائیں گے، تو زیوروں کو رکھ دیا، پھینک دیا زیوروں کو۔ اور ہمارے سامنے بہت سے ایسے بھی ہیں، ایسے لوگ ہیں جن کے 3-3 4 سونا گھر، 4 تولہ سونا گھر میں موجود ہے، زکوٰۃ تو نہیں دیتے، لیکن جہاں پتہ چلا کہ یہاں صدقہ اور زکوٰۃ تقسیم ہو رہی ہے، وہاں لائن میں کھڑے ہو جاتے۔ ایسے ہے، ہمارے سامنے ہیں، دائیں اور بائیں ہمارے سامنے ہیں، سونا گھر میں موجود ہے، پیسے مال ملکت والے ہیں، گھر اپنا گھر ہے، پھر بھی وہ لائن میں بیٹھے ہوئے، لائن میں کھڑے ہیں، بھائی زکوٰۃ کے مستحق۔ کیا حال ہوگا ہمارا عزیزو؟ حضرت جلبیب رضی اللہ تعالیٰ سبئی چوک رضی اللہ تعالیٰ صحابی ہیں، صحابی بھی ایسے صحابی جو حبشی ہیں، حبشی صاحب، حبشہ کے رہنے والے۔ آپ زمان میں شادی کی ہے؟ یہ تو نہیں کی۔ یا رسول اللہ میں سانولا ہوں اور مجھے کون شادی دے گا؟ آپ نے پیغام بھیج دیا۔ بعض علماء کرام نے فرمایا کہ جلبیب خود گئے، آپ نے فرمایا کہ فلاں انصاری صحابی ہے، ان کے گھر میں ایک لڑکی ہے، عورت ہے، ان کو کہو مجھ سے نکاح کرا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا ہے۔ بہرحال آپ نے پیغام بھیج دیا، یا حضرت جلبیب کو خود بھیجا؟ جب وہ خود بھیج گئے، سمجھا نہیں، تو انہوں کے والد صاحب ہم نے کہا کہ بڑے بڑے رشتے آئے، ہم نے ٹھکرا دیے، رشتوں کو ہم نے ٹھکرا دیا، اور تو کیسا آیا؟ تو وہ عورت کہہ رہی ہے، وہ پردے میں عورت کہہ رہی کہ بابا ان کو واپس نہ کر دو، یہ واپس نہ کر دو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے دلہا مقرر کیا ہے، قیامت کے دن میں فخر کروں گی کہ مجھے دلہا محبوب مصطفیٰ نے لیا۔ اللہ اکبر۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ عزیزو، مالٹا کے جیل میں سنت کی اتنا اہتمام ہے، سنت کا اتنا اہتمام ہے، اور قربانی کا جانور خرید کر رہے ہیں، کر کے سمجھا، قربانی کر رہے ہیں، سنت کا اتنا اہتمام ہے، غسل کرتے ہیں جیل میں، غسل کر کے کپڑے پہن کر دروازے پر جاتے ہیں۔ بھائی جمعے کی تیاری تو کرنی ہے، آگے دروازہ بند ہے، جیل ہے تو دوسری بات ہے، مجھے تو تیاری کر کے جمعے کی تیاری تو کرنی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں مجھے کہ اے شیخ الہند میرے پاس آ جاؤ، میں دنیا میں بڑی کی بڑی بڑا پہاڑ دیکھوں گا، منظر دیکھوں گا، کوئی بڑی بڑی عمارت ہو، وہاں اوپر تک چڑھ جاؤں گا، تو میں یہ کہوں گا یا اللہ یہاں تک تو میں آ گیا، آگے یہاں جو کوشش تھی میں نے اپنی کوشش پوری کر لی، آگے آپ کا جو حکم ہو۔ اللہ اکبر۔ مولانا نعمان صاحب نے عجیب واقعات بیان کیے ہیں اور محفوظ کر لیے ہیں۔ فرمائے تبلیغ جماعت تھی،
کہ دونوں سبحان اللہ. ملتان کی جماعت تھی، وہ کارگزاری سنا رہی تھی. وہ باہر ملک گئے تو نماز کے بعد فارغ ہو گئی، فارغ دسترخوان بچھا رہے تھے، کوئی انگریز آیا، سوال کرنے لگا. توجہ کرنا، سوال کرنے لگا انگریز. تو ساتھیوں نے کہا کہ بھئی سوال جواب تو بعد میں ہوگا، پہلے ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ. چلو سبحان اللہ، میرے ساتھ کھانا کھاؤ، ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ. ہم نے کھانا کھایا، کھانا کو جمع ہو کر کھانا کھایا. تو جب کھانا کھانے سے فارغ ہوئے تو انہوں نے کہا، اس شخص نے کہا، غیر مسلم نے کہا کہ حضرت ہمیں کلمہ پڑھاؤ، میں مسلمان ہوتا ہوں. مجھے کلمہ پڑھاؤ، مسلمان ہوتا ہوں. بھائی کیا وجہ ہے؟ جب تو آیا تو نے کہا کہ سوال ہے، سوال کرنا ہے، اور تو سوال بجائے سوال کرنے کے اب تو کہہ رہا ہے میں مسلمان ہوتا ہوں. کہ میں ساری زندگی گزر گئی، آج تک اتنی عمر ہو گئی، کبھی میرے گھر والوں نے اتنے پیار سے کھانا نہیں کھلایا، کبھی اتنے پیار سے کھانا نہیں کھلایا کہ آپ نے اتنے پیار سے کھانا کھلایا اور جمع ہو کر کھایا، اکٹھے ہو کر کھایا. مجھے اتنا مزہ آیا ہے، لطف آیا ہے، اب مجھے کلمہ پڑھاؤ، مسلمان ہو. ایک اور واقعہ، بس آخری واقعہ. ملتان کی جماعت تھی، گئی باہر ملک گئی، انگریز کا ملک تھا. وہاں ایک مسلمان تھا، اس نے شادی کی تھی غیر مسلموں میں، شادی کی تھی غیر مسلم میں. اب اس مسلمان نے دعوت دی کہ آؤ بھائی میرے گھر میں آؤ، اور جو میری بیوی ہے ان کو تو آپ اسلام کی دعوت دے دو، وہ مسلمان ہو جائے. میں نے بڑی کوشش کی ہے، وہ میری بیوی مسلمان نہیں ہو رہی، میں مسلمان اور میری بیوی غیر مسلمہ ہے، تو آپ ان کو دعوت دے دو. کھانا کھایا، کھلایا، وہ جماعت آئی، پردے میں بات کی، بھائی اسلام کی دعوت دے دی. کہا میں مسلمان نہیں ہوں گی، میں اپنے شوہر کو دیکھتی ہوں یہ حرام حلال کی تمیز نہیں کرتا، حرام بھی کھاتا ہے، خنزیر بھی کھاتا ہے، عورتوں کے ساتھ، اجنبی عورتوں کے ساتھ محفل جماتا ہے، ان کے ساتھ بیٹھتا ہے. اسلام نہیں لاؤں گی میں، یہ ایسا اسلام ہے نا. میں اپنے شوہر کو دیکھتی ہوں. تو جماعت نامایوس ہو گئی، چلی گئی. اللہ کی قدرت ایسے ہوئی کہ اس جماعت نے اس کے، وہ جس نے دعوت دی تھی ان کو دعوت دے دی کہ بھئی ہمارے ساتھ کچھ دن گزارو، ہمارے ساتھ کچھ دن سے روزہ لگاؤ. ہمارے اللہ کی کچھ دن ان کے ساتھ گزارے، پھر سے روزہ لگایا، یا 10 روزہ لگایا، 40 دن لگایا. پھر واپس آیا، اپنے گھر میں آیا. جب واپس اپنے گھر میں آیا، پھر دعوت دے دی، پھر وہ جماعت آئی، دعوت دے دی. اب وہ جو شوہر تھا ان کی طبیعت میں فرق آ گیا، ان کی طبیعت میں فرق آ گیا. پہلے عورتوں کے ساتھ ملتا تھا، اب عورتوں سے ملنا جلنا ختم کر دیا. پہلے خنزیر بھی حرام کھاتا تھا، اب حرام کھانا چھوڑ دیا. اب ان کو دعوت دے دی، دوبارہ دعوت دے دی، پردے میں دعوت دی کہ مسلمان ہو جاؤ. ابھی کہا کہ مجھے کلمہ پڑھاؤ، میں مسلمان ہوں. آئی بات سمجھ؟ تو سنت پر عمل کرنے کا یہ فائدہ ہے عزیزو، ایک نورانیت آ جاتی ہے، سمجھا نہیں؟ تو جماعت میں جانے سے، تبلیغ جماعت، مولانا سلیم اللہ خان صاحب فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحمت نازل فرمائے جماعت ایسی ہے جس میں خیر غالب ہے. جماعت ایسی ہے، تبلیغ جماعت ایسی ہے جس میں خیر غالب ہے، سمجھا نہیں؟ ایک دکھا اگر کوئی آ گیا تو اس کی وجہ سے جماعت دوسری شادی بھی بدنام ہو جاتے ہیں، سمجھا نہیں؟ تو کوشش یہ کرے کہ آدمی سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرے. ہم جو دعوت دے رہے ہیں، ہم کسی کو نماز کی دعوت دے رہے ہیں، آؤ نماز کے لیے بھائی، کسی کو آپ دعوت دے رہے ہیں، پہنچ رہے ہیں، ہم دعوت کے لیے پہنچ رہے ہیں. خود اگر میں اتباع نہیں کروں گا، خود سنت کی تابعداری نہیں کروں گا، دوسرے پر اثر کیسے ہوگا؟ اثر ہوگا جب میں خود اس سنت کا تارک ہوں، جو سنت کو ہم خود پامال کر رہا ہوں، سنت کی میں استہزاء کر رہا ہوں، پھر دوسروں کو سنت کی دعوت کیسے دوں گا؟ کیسے ان کو کہوں گا بھائی مسجد میں آ جاؤ؟ بھائی خود اپنا حال تو دیکھو. آئی بات سمجھ میں؟ تو دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اعمال صالحہ کرنے کی توفیق دے.